میرے صحابہ آپ لوگ دعا کی درخواست لے کر آئے ہیں کہ میں دعا کر دوں تاکہ پریشانیاں ختم ہو جائے. سنو، تم سے پہلے لوگوں کو پکڑ کر لایا جاتا، جو ایمان والے ہوتے ان کو پکڑ کر لایا جاتا، فَيُحْفَرُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کے لیے گڈھا کھودا جاتا. ایک ایمان والوں کو پکڑ کر لایا جاتا اور ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، فَيُجْعَلُ فِيهَا، اور اس ایمان والے شخص کو اس گڈھے میں آدھا حصہ ان کو گاڑ دیا جاتا، فَيُجَاءُ بِالْمِنشَارِ، آرا منگایا جاتا، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، اور اس آرا کو ان کے سر کے بیچ میں رکھا جاتا، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، اور ان کو چیر کر کے 2 حصے میں تقسیم کر دیا جاتا، وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اور لوہے کی کنگھی بنا کر کے ان کے جسم سے ان کے گوشت کو اتار لیا جاتا. فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اتنی پریشانی ہوتے ہوئے بھی اس ایمان والے کو ایمان سے پھیر نہیں سکتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج ہمارا عنوان ہے ایمان اور آزمائش. اس عنوان کے 2 حصے ہیں. ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے آزمائش. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایمان ہے تو آزمائش بھی ہوگی. اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کی آزمائش بھی ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی ضرور آزمائے گا. اس کی دلیل سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 1 اور 2. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس لیے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا، اے میرے بندو، کیا تمہارا خیال، تمہارا گمان یہ ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو اس لیے تمہیں ہم آزمائیں گے نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو، ایمان والوں کو ضرور آزمائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی سے لے کر کے آزماتا ہے اور کسی کو دے کر کے آزماتا ہے. کسی سے اللہ تبارک و تعالی چھین کر آزماتا ہے اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی دے کر کے آزماتا ہے. لیکن اس معاملے میں دونوں طرح کے لوگ
ڈس بیلنس کے شکار ہیں. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے وہ شکریہ ادا نہیں کرتا, وہ الحمدللہ نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا, اس کو اور چاہیے, شکوہ شکایت کم نہیں ہوتا. اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے اسے صبر نہیں ہو پاتا, وہ بھی شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے. کسی کے اگر 2 بچے ہیں, دونوں کا انتقال ہو گیا, اگرچہ زبان سے نہ کہے لیکن دل ہی دل میں کہے گا کیا ہمارے ہی 2 بچے کو مرنا تھا. کبھی کوئی کام کر رہا ہے, جس دن ان کو بارش کی ضرورت نہیں ہے اسی دن بارش ہو گئی تو بھی صبر نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کر کے آزماتا ہے, کسی سے لے کر کے آزماتا ہے. جسے ملے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے, اور جسے چھین لے اسے انا للہ کہنا چاہیے, اور صبر سے کام لینا چاہیے. تو بہرحال ایمان والا ہے تو اس کی آزمائش پکی ہے, سیدھی بات. ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور آزمائے گا. ایمان کی اہمیت کیا ہے, ایک آیت سن لیجئے, اس کے بعد ہم بڑھیں گے کہ ایمان والوں کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا اور لوگوں نے کس طرح سے ایمان والوں کو پریشان کیا. قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور وہ جہنمی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اچھا بتاؤ تم کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے, تو دنیا بھر سونا دے کر کے اور آسمان بھر سونا دے کر کے اگر جہنم سے بچنا تمہارے لیے ممکن ہو تو کیا دنیا بھر اور آسمان بھر سونا دے دو گے جہنم سے بچنے کے لیے؟ تو کہے گا ہاں اللہ یقیناً زمین و آسمان بھر کر کے سونا لے لے اور ہمیں جہنم سے بچا دے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا آج تمہارا یہ قبول نہیں ہوگا, یہ عمل قبول نہیں ہوگا. تو جنت میں کون جائیں گے؟ ایمان والے. اور جہنم میں کون جائیں گے؟ بے ایمان, یعنی جن کا ایمان نہیں ہے, جو کافر ہے وہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ ایک طرف زمین اور آسمان بھر کر کے سونا ہو اور دوسری طرف ایمان ہو, تو ایمان کا پلہ بھاری ہو جائے گا. یہ زمین و آسمان بھر کر کے سونا یہ ہلکا ہو جائے گا. یہی ایمان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے, فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا, تو قیامت کے دن زمین بھر کر کے سونا دے کر کے جہنم سے بچنا چاہے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ایمان کی اہمیت معلوم ہوا. ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک طرف زمین بھر کر کے سونا ہو, ساتھ ہی آسمان بھر کر کے سونا ہو, اور دوسری طرف صرف ایمان ہو. تو ایمان کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور زمین بھر کر کے سونا, آسمان بھر کر سونا یہ ہلکا ہو جائے گا. یہ ایمان کی اہمیت میرے پیارے بھائی. تو اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ کی آزمائش ہوگی. اب آئیے 2-3 قصے اور کہانی جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے ہمارے اسلاف کے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے سلف کو آزمایا گیا. اگر آپ پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا قصہ اور کہانی بیان کیا ہے. جادوگروں کو فرعون نے بلایا کہ آج موسیٰ کو ہرانا ہے, ان کو شکست دینا ہے. بڑے بڑے جادوگر ایک میدان میں جمع ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا, اے موسیٰ آج جادو دکھانے کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں, تو یہ بتاؤ کہ جادو سب سے پہلے ہم دکھائیں گے یا تم دکھاؤ گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا, تم ہی لوگ دکھاؤ جادو, تمہارا جادو کیا ہے؟ تو جادوگروں نے جادو دکھانا شروع کیا. انہوں نے کیا کیا؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. جادوگر جو موجود تھے تمام جادوگروں نے
अपनी अपनी लाठी को और अपनी अपनी रस्सी को ज़मीन में डाला। जैसे ही उन लोगों ने रस्सी और लाठी को ज़मीन में फेंका, जादू की वजह से युखय्यलु हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आने लगा अन्नहा तसआ, कि वो लाठियाँ दौड़ रही है और रस्सियाँ भी दौड़ रही है। देखिए इस आयत का गौर कीजिए तो आपको मालूम होगा जादू की हकीकत क्या है। युखय्यलु हज़रत मूसा को ख्याल आने लगा कि वो लाठियाँ दौड़ रही है और रस्सियाँ दौड़ रही है। हकीकत ऐसा नहीं था, हकीकत ऐसा नहीं था। तो जादूगरों को आप लोगों ने देखा होगा कि कभी मुंबई का आम मंगा के खिला रहा है, कभी जेब से रसगुल्ला निकाल के खिला रहा है, कभी कुछ बना के खिला रहा है। तो हकीकत ऐसा है? हकीकत ऐसा नहीं होता, देखने वालों को लगता है, हकीकत ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया युखय्यलु, ख्याल आने लगा अन्नहा तसआ, को दौड़ रही है। हकीकत में दौड़ नहीं रही थी, वो रस्सियाँ रस्सी थी, वो लाठियाँ लाठी ही थी, लेकिन लग रहा था कि दौड़ रही है। तो बहरहाल जब इन लोगों ने जादू दिखाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए कि अब क्या होगा, इतना बड़ा बड़ा सांप है, क्या होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ला तखफ इन्नका अंतल आला, ऐ मूसा आप डरिए नहीं, आज आप ही जीतेंगे, आपकी जीत है, आप मत डरिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अलक़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू, ऐ मूसा आपके हाथ में जो लाठी है उस लाठी को फेंकिए, ज़मीन में डालिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुन करके लाठी को ज़मीन में जैसे ही डाला, जैसे ही फेंका, इतना बड़ा सांप बन गया कि जादूगरों के तमाम सांपों को एक सांप ने खा लिया। अब जादूगरों को यकीन हो गया कि दुनिया में हमसे बड़ा जादूगर कोई नहीं है। इसके बावजूद अगर मूसा का सांप हम तमाम जादूगरों के सांप को खा रहा है और खा लिया है, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि मूसा कोई आम जादूगर नहीं है, ये अल्लाह का नबी ही हो सकता है। और जैसे ही उनको यकीन हुआ कि अल्लाह का नबी है, उन तमाम जादूगरों ने भरे मजमा में, भरे मैदान में ऐलान कर दिया क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, कि हम मूसा और मूसा के भाई हारून, इन दोनों के रब पर, आसमान और ज़मीन के रब पर हम ईमान ले आते हैं। भरे मजमा में ऐलान कर दिया। अब देखिए असली मामला यहाँ से शुरू हो रहा है। फ़िरऔन को बहुत बुरा लगा। फ़िरऔन ने बुलाया था मूसा को हराने के लिए, अब यहाँ मामला उल्टा हो गया, फ़िरऔन के खिलाफ जा रहा है। फ़िरऔन ने कहा आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, ऐ जादूगरों की जमात, मेरे हुक्म के बगैर तुम लोग ईमान ले आते हो। आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, मेरे परमिशन के बगैर तुम लोग ईमान ले आते हो। सुनो, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ व लउसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ुइन नख़्ल व लतअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा। फ़िरऔन ने कहा कि तुम लोग मेरे हुक्म के बगैर ईमान ले आए हो ना, मेरे खिलाफ साजिश करते हुए, तो सुनो, तुम्हारा हम दायां हाथ काट देंगे तो बायां पैर काट देंगे, बायां हाथ काट देंगे तो दायां पैर काट देंगे, इसके बाद तुम्हें हम खजूर के दरख्त पे लटका देंगे, सूली पर लटकाएंगे, और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम में से अजाब देने वाला, सख्त अजाब देने वाला और बाकी रहने वाला कौन है। फ़िरऔन ने ऐलान कर दिया। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, बताओ उस मौके पर अगर आप होते तो आपका रवैया क्या होता। यहाँ फ़िरऔन ने उनको दो ऑप्शन दिया। पहली बात यह थी, ऐ जादूगरों की जमात, जान बचाना है तो ईमान से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर तुम्हें ईमान पसंद है तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तमाम के तमाम जादूगरों ने खुले मजमा में कहा हम लोग अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, तो ऐ फ़िरऔन तुम्हें जो करना है करो, फ़क़्दि मा अंत क़ाद, तुम्हें जो करना है करो, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया। क्या करोगे, कितना कुछ करोगे, बहुत हुआ तो तुम हमें मौत ही दे दोगे ना, तुम हमको जान से मार डालोगे ना, करो जो करना है करो, लेकिन हम ईमान से सौदा नहीं कर सकते, हम ईमान नहीं छोड़ सकते, ईमान नहीं बेच सकते। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, और किस तरह से इन लोगों ने साबित कदमी का सबूत दिया कि जान से हाथ धोनी पड़ी तो धो लिया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा।
یہ ہے آزمائش میرے پیارے بھائی۔ اسی طرح سے اگر آپ سورۃ التحریم پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا کا قصہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے ایک دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ آپ کو معلوم ہے دعا انہوں نے کب کی تھی؟ معلوم ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ایمان لے آیا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا تو فرعون کو معلوم ہوا کہ آسیہ جو میری بیوی ہے مجھے رب نہیں مانتی، یہ کسی اور کو رب مانتی ہے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون نے دربار میں بلایا اور کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم اللہ کو مانتی ہو، مجھے رب نہیں مانتی، کیا بات سچ ہے؟ تو فرعون کے دربار میں بھی اکیلا کھڑے ہو کر کے انہوں نے ڈرا نہیں بلکہ کھلے مجمع میں اور برملا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہاں ہم اس رب پر ایمان لے آئے ہیں جو میرا رب ہے، جو تیرا رب ہے، پوری دنیا کا رب، ہم اس رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ ان کو باندھ دو، ان کے ہاتھ پیر باندھ دو۔ فرعون کا حکم آتے ہی ہاتھ پیر باندھ دیا گیا، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا ہنس رہی ہے۔ تو فرعون کہتا ہے کہ دیکھو اس پگلی کی پاگل پنی کو، کہ ان کو ہم عذاب دے رہے ہیں اور یہ ہنس رہی ہے۔ کیوں ہنس رہی تھی؟ اس لیے ہنس رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو انعام اور ان کے لیے جو جنت بنا رکھا ہے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے لیے تیرے پاس ایک گھر بنا اور فرعون کے اس کے قوم کے ظلم و زیادتی سے مجھے پناہ دے، بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنت میں گھر بنا دیا۔ بتائیے میرے پیارے بھائیوں، اور خصوصاً میری مائیں بہنیں دھیان دیں کہ بتائیے اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو، ایمان چھوڑنے کی بات کہی جائے تو آپ کسے اختیار کریں گی؟ آپ کون سا کام اختیار کریں گی؟ آپ جان بچانا چاہیں گی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت خریدنا چاہیں گی؟ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے خصوصاً اور ہم تمام لوگوں کے لیے عموماً اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ایمان سے انہوں نے سودا نہیں کیا، جان چلی گئی، قربان ہو گئی، مر گئی، لیکن ایمان کو بیچا نہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اس دور نازک میں سب سے بڑا خطرہ جو ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جان بچانے کے لیے ہمارے نوجوان ایمان بیچ ڈالیں، کہیں ایسا نہ ہو تجارت اور بزنس کی حفاظت کے لیے ایمان ہی بیچ ڈالے میرے پیارے بھائی۔ اس کے بعد بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کتاب الاکراہ میں ایک حدیث بیان کی ہے، باب باندھتے ہیں، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، باب اس بارے میں کہ جنہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے مار کھانا اور رسوا ہونا پسند کیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا، یہ ہے باب۔ اور اس کے بعد حدیث نقل کیے ہیں، حدیث سنیے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے شکایت کرنے کے لیے۔ کیا شکایت تھی؟ الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ تو کفار ہمیں ستا رہے ہیں، کافر لوگ پریشان کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیجئے تاکہ پریشانیاں ختم ہو جائے، یہ مصیبتیں دور ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول ٹیک لگائے، خانہ کعبہ کی دیوار میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ صحیح سے بیٹھے اور آپ نے کہا میرے صحابہ آپ لوگ دعا کی درخواست لے کر آئے ہیں کہ میں دعا کر دوں تاکہ پریشانیاں ختم ہو جائے۔ سنو، تم سے پہلے لوگوں کو پکڑ کر لایا جاتا، جو ایمان والے ہوتے ان کو پکڑ کر لایا جاتا، فَيُحْفَرُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کے لیے گڈھا کھودا جاتا۔ ایک ایمان والوں کو پکڑ کر لایا جاتا اور ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، فَيُجْعَلُ فِيهَا، اور اس ایمان والے شخص کو
اس گڈھے میں آدھا حصہ ان کو گاڑ دیا جاتا، فیوجاؤ بالمنشار، آرا منگایا جاتا، فیوزو علی راسہ، اور اس آرا کو ان کے سر کے بیچ میں رکھا جاتا، فیجعل نصفین، اور ان کو چیر کر کے 2 حصے میں تقسیم کر دیا جاتا، ویمشط بامشاط الحدید، اور لوہے کی کنگھی بنا کر کے ان کے جسم سے ان کے گوشت کو اتار لیا جاتا، فما یصدہ ذلک عن دینہ، اتنی پریشانی ہوتے ہوئے بھی اس ایمان والے کو ایمان سے پھیر نہیں سکتے تھے۔ ذرا سوچئے میرے پیارے بھائیوں، اس طریقے کی آزمائش ہوئی ہے، ایک ایمان والوں کو پکڑ کر لایا جائے، گڈھا کھود کر کے آدھا ان کو گاڑا جائے، آرا لا کے ان کے سر پہ رکھا جائے اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس کے باوجود ایمان نہ چھوڑے، مر جائے لیکن ایمان سے سودا نہ کرے، یہ ہے ایمان اور ایمان لانے کے بعد آزمائش۔ بتائیے میرے پیارے بھائیوں، ایسی آزمائش نہیں بلکہ اس طرح کی آزمائش کا 10واں حصہ بھی ہمارے ساتھ ہوا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم تمام اہل ایمان کے لیے یہ اسوہ اور نمونہ ہے ہمارے صحابہ کرام ہمارا اسلاف کہ ہم ایمان سے کسی بھی صورت میں سودا نہیں کریں گے، ایمان سے کسی بھی صورت میں نہیں پھریں گے۔ ایک بات ہے، ہر انسان کی موت فکس ہے، چاہے 10 دن پہلے مرے 10 دن بعد میں مرے، آخری انجام کیا ہے؟ سب کا انجام کیا ہے؟ مرنا ہے۔ تو بتائیے کون سی موت مفید ہے؟ ایمان پہ مرنا مفید ہے یا ایمان چھوڑ کر کے کفر پہ مرنا مفید ہے؟ مرنا ہی تو ہے، ایک دن تو مرنا ہی پڑے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہمیشہ کی زندگی ہے، مرنا ہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مرو تو حالت اسلام میں مرو، اسلام کی حالت میں مرو۔ تو ہم تمام نوجوانوں کے لیے اور ہم تمام ایمان والوں کے لیے اس عنوان میں، اس تقریر میں نصیحت عبرت ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں ایمان سے سودا نہ کریں، کسی بھی صورت میں ہم ایمان کو نہ بیچیں۔ ایمان جو دولت ہے، عظیم الشان دولت ہے، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی میں نے آیت پڑھ کے بتایا کہ ایک طرف آسمان اور زمین بھر کے سونا ہو اور دوسری طرف ایمان ہو، اس سونے کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ایمان کے سامنے۔ یہ ہے ایمان کی اہمیت میرے پیارے بھائیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، ایمان کی اہمیت کو، ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وسلم۔